بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم معزز دوستو، میرا نام ہے محمد عاصم اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں دی عاصم وائس۔ معزز دوستو، قیامت کے دن ایک ایسے شخص کو حاضر کیا جائے گا جس کے میزان کے دونوں پلڑے نیکی اور بدی کے برابر ہوں گے، اور ایسی کوئی نیکی نہ ہوگی جس سے اس کا نیکی کا پلڑا جھک جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے فرمائیں گے کہ لوگوں میں جا کر تلاش کرو کہ تمہیں کوئی نیکی مل جائے جس سے تم کو جنت میں پہنچاؤں۔ وہ شخص بہت حیران و پریشان لوگوں میں تلاش کرتا رہے گا، لیکن ہر شخص یہی کہے گا، مجھے اپنے بارے میں ڈر ہے کہ میری نیکی کا پلڑا ہلکا نہ ہو جائے اور میں تجھ سے نیکی کا زیادہ محتاج ہوں۔ وہ شخص بہت ہی زیادہ مایوس ہوگا۔ اتنے میں ایک شخص اس سے پوچھے گا، تجھے کیا چاہیے؟ وہ کہے گا، مجھے ایک نیکی چاہیے اور بہت سے لوگوں سے مل چکا ہوں جن کی ہزاروں نیکیاں ہیں لیکن ہر ایک نے مجھ سے بخیلی کی، یعنی کسی نے بھی مجھے ایک نیکی نہ دی۔ وہ شخص کہے گا، میں نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تھی اور میرے اعمال نامے میں صرف ایک ہی نیکی ہے اور مجھے یہ گمان ہے کہ اس سے میرا کوئی فائدہ نہ ہوگا، لہٰذا تو ہی اس کو میری طرف سے ہدیہ لے جا اور اس سے اپنی جان بچا لے۔ وہ شخص اس کی نیکی لے کر بہت ہی خوشی کے ساتھ اور مسرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ملے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے باوجود اس سے پوچھیں گے کہ تیری کیا خبر ہے؟ وہ کہے گا، اے میرے رب نے اپنا کام اس طریقے سے پورا کیا۔ وہ شخص اپنی پوری حالت وہاں بیان کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی حاضر کرے گا جس نے اس کو نیکی دی تھی، اور اس سے اللہ تعالیٰ کہے گا، آج کے دن میری سخاوت تیری سخاوت سے کہیں زیادہ ہے، لہٰذا اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑو اور تم دونوں جنت میں چلے جاؤ۔ ایسا ہی ایک دوسرا واقعہ ہے کہ ایک شخص کے میزان کے دونوں پلڑے برابر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے، نہ تو جنتی ہے اور نہ جہنمی ہے۔ اتنے میں ایک فرشتہ ایک صحیفہ لا کر اس کے میزان کے پلڑے میں رکھے گا جس میں اف، والدین کی تکلیف و صدمہ کی آواز لکھا ہوا ہوگا، جو بدی کے پلڑے کو وزنی کر دے گا۔ اسی لیے وہ اف کلمہ ایسا کلمہ ہے جو دنیا کے پہاڑوں کے مقابلے میں بھی بھاری ہے۔ چنانچہ اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ وہ شخص اللہ تعالیٰ سے جہنم سے نجات کی درخواست کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے، اس کو واپس لاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے، اے ماں باپ کے نافرمان، تو کس بنا پر جہنم سے چھٹکارے کی درخواست کرتا ہے؟ وہ شخص کہے گا، اے رب، میں جہنم میں جانے والا ہوں، مجھے وہاں سے چھٹکارا نہیں، میں والد کا نافرمان تھا اور میں ابھی دیکھ رہا ہوں کہ میرا باپ بھی میری طرح جہنم میں جانے والا ہے، لہٰذا میرے باپ کے بدلے میرا عذاب دگنا کر دیا جائے اور ان کو جہنم سے چھٹکارا دے دیا جائے۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ ہنس پڑیں گے اور فرمائیں گے، دنیا میں تو ان کا نافرمان تھا، مگر آخرت میں تو نے اس کو بچانے کی کوشش کی، لے پکڑ اپنے باپ کا ہاتھ اور دونوں جنت میں چلے جاؤ۔ معزز دوستو، اسی طرح کے اور اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریے گا۔ تو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔